نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے عید الفطر۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعلیٰ کی آیات نمبر 14 اور 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک وہ مراد کو پہنچا جو پاک ہوا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ اگر سورۃ الاعلیٰ کی آیات نمبر 14 اور 15 پر غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ اعلیٰ کی آیات نمبر 14 اور 15 عید الفطر کے بارے میں ہے، کیونکہ سورۃ اعلیٰ کی آیات نمبر 14 اور 15 کے مطابق وہ مراد کو پہنچ گیا، فلاح پا گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ عید الفطر کی نماز کے لیے صبح غسل کر کے نہا کر پاک ہو کر اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ یا پھر جو کوئی مسجد یا جگہ عید کے لیے مختص کی گئی ہو میں جانا چاہیے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہوئے پھر نماز عید پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے گھر سے جاتے وقت کچھ کھا لینا چاہیے یا کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 953، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہ نکلتے تھے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیا کرتے تھے۔ اس لیے عید الفطر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا سنت رسول ہے۔ کھجوریں چونکہ میٹھی ہوتی ہیں، اس لیے اگر کھجوریں نہ ہوں تو پھر کوئی میٹھی چیز کھا کر عید الفطر کی نماز کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا عید کی نماز کے لیے جاتے وقت کوئی ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت ہے؟ تو صحیح بخاری احادیث نمبر 966 967 کے مطابق عید کی نماز کے لیے جاتے وقت کوئی ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری احادیث نمبر 972 973 کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عید کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے لے جائی جاتی تھی اور آپ چلتے تھے اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی تھی اور آپ اس کی آڑ میں نماز ادا کرتے تھے۔ تیسرا سوال، کیا عید کی نماز سے قبل اذان یا اقامت ہوتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 960، صحیح مسلم احادیث نمبر 2048 2052 کے مطابق عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ چوتھا سوال، کیا عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں خطبہ ہوتا ہے؟ تو صحیح بخاری احادیث نمبر 956 تا 961، صحیح مسلم احادیث نمبر 2044 تا 2047 کے مطابق عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، کیا عورتیں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جا سکتی ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 974، صحیح مسلم احادیث نمبر 2054 تا 2056 کے مطابق ام عطیہ اور حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ ہمیں حکم تھا کہ پردہ والی دوشیزوں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں۔ پانچواں سوال، کیا عید کے موقع پر کپڑا پھیلا کر صدقہ یا خیرات لیا جاتا تھا؟ صحیح بخاری احادیث نمبر 978 989 979، صحیح مسلم حدیث نمبر 2044 تا 2048 کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا، خطبہ سے فارغ ہو کر عورتوں کی طرف آئے، انہیں نصیحت فرمائی۔ بلال نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا، عورتیں کپڑے میں صدقہ ڈال رہی تھیں، عورتیں کپڑے میں چھلے، انگوٹھیاں، بالیاں اور ہار ڈالتی تھیں۔ عید نام ہے خوشی کا،
کیونکہ ایران کی اسرائیل اور امریکہ سے اور پاکستان کی دہشت گردوں سے جنگ جاری ہے، اس لیے ہمیں نہایت ہی سادگی سے امت مسلمہ کی بقا کے لیے دعائیں کرتے ہوئے عید منانی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔